بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم 3 دفعہ استغفار پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ اچھا جی، آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کن لوگوں کی دعا تہجد سے بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس کا آنسر بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ جو انسان ڈیلی تہجد پڑھتے ہیں اور ان کی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں ان کی دعا تہجد سے بھی قبول نہیں ہو رہی، تو وہ ضرور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ تہجد میں ہمارے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر وقت ہی قریب ہوتے ہیں، مگر تہجد کے تو کیا ہی کہنے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آتا ہے اور کہتا ہے، کوئی مدد مانگنے والا ہے کہ میں اس کی مدد کروں، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی حاجت مانگنے والا کہ میں اس کی حاجت بھر لاؤں، ہے کوئی بخشش کا طالب کہ میں اسے بخش دوں۔ اسی لیے تہجد کو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت کہا گیا ہے، اور تہجد کی نماز پڑھنا ہر کسی کے نصیب کی بات نہیں ہوتی، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جو بہت خوش نصیب ہوتے ہیں، جنہیں اللہ تہجد پڑھنا نصیب کرتا ہے، کیونکہ اللہ جب اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے ان سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اور جن لوگوں کو فرض نماز کے ساتھ تہجد کا سجدہ بھی نصیب ہو رہا ہے، تو وہ لوگ اللہ کے کتنے پسندیدہ بندے ہیں، اور وہ لوگ اللہ کے کتنے قریب ہیں، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی لیے تہجد کی عبادت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ اپنے انہی بندوں کو اس بہترین عبادت کے لیے سلیکٹ کرتا ہے جن کی عبادت اسے پسند آتی ہے۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اگر آپ کی کوئی دعا ہے اور آپ اسے قبول کروانا چاہتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ میں اس کے لیے تہجد پڑھوں گی یا پڑھوں گا، تو آپ الارم لگاتے ہیں، مگر آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ آپ نہیں اٹھ پاتے، بلکہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اپنی فرض نمازوں کو سدھارنا پڑتا ہے، استغفار کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جتنی بھی ہمت کر لیں، جتنی بھی کوشش کر لیں، آپ کو نہیں تو تہجد کی توفیق نہیں ملتی۔ الارم آپ کو جگاتا ہے، مگر آپ کا نفس آپ کو دوبارہ سلا دیتا ہے، شیطان آپ کو دوبارہ سلا دیتا ہے۔ تو دیکھیں، یہ ہے تہجد کی طاقت۔ اسی لیے تہجد پڑھنے والے بندے اللہ تعالیٰ کے بہت خاص بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ وہ بندے، ان بندوں کو بہت ہی آسانی سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے منہ سے جو بھی بات نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس دعا کو، اس حاجت کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ اب تہجد کی اہمیت اور فضیلت تو آپ سب نے بہت سی جگہ پہ پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، اور میں نے بھی اسی ٹاپک پہ کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو تہجد کے بارے میں بہت کچھ پتا ہوگا کہ تہجد کی نماز کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، تہجد کی نماز کا طریقہ کیا ہے، تہجد کی نماز کا وقت کیا ہے، تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں، تہجد کی نماز سے کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا کرامات ہم پر عطا کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پتا ہوں گی، مگر آپ کو ایک بات بتاؤں کہ تہجد کی نماز میں سب سے پہلے ہماری نیت دیکھی جاتی ہے، ہماری تڑپ دیکھی جاتی ہے کہ آیا کہ ہم تہجد کی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم نے اپنی نیند کیوں قربان کی، کیوں ہم اپنے نرم اور گرم بستر کو اتنی رات میں، بھری سردی میں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے بہت سے لوگوں کو تہجد کی پابندی کرتے دیکھا ہے۔ اس میں کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ جو لوگ صرف اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے تہجد پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے جو انسان تہجد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی ان کی وہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ لیکن آج کل زیادہ تر لوگ صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں، اسی لیے تہجد پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری خواہش پوری کر دے۔ ایسا ہوتا ہے کہ مطلب جس انسان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی مطلب ہوتا ہے، کوئی دعا قبول کرانی ہوتی ہے، تو فوراً یہ ارادہ باندھ لیتا ہے کہ آج سے میں تہجد پڑھوں گا یا پڑھوں گی، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ سے اپنی یہ چیز چاہیے یا یہ بندہ چاہیے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، میری فلاں خواہش کو پوری کر دے، یا اللہ میری یہ دعا سن دے۔ تو اس طریقے سے جب ہم تہجد پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو ایسی عبادت میں ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں مانگتے، بلکہ ہم تو کسی چیز کی چاہ میں ہوتے ہیں۔
ہمیں ہوتا ہے کہ میرا یہ مطلب پورا ہو جائے، میری یہ خواہش پوری ہو جائے، مجھے فلاں چیز یا فلاں شخص مل جائے، یا میرا کوئی فلاں مقصد پورا ہو جائے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نیت سے تہجد کی نماز ادا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے. اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہم خود کو مبتلا کرنے کے لیے تہجد پڑھیں گے. تو یہ ہوتا ہے اصل تہجد کی نماز پڑھنے کا مقصد، یہ ہوتی ہے اصل تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت، تڑپ. مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف تہجد میں اپنی دعا مانگتے ہیں. ہم تہجد صرف اپنے فائدے کے لیے پڑھتے ہیں، اور جب آپ کا وہ مقصد مل جاتا ہے، وہ دعا پوری ہو جاتی ہے، وہ فائدہ مل جاتا ہے نا، تو آپ تہجد پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ تہجد کی نماز ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے پڑھنی چاہیے، نہ کہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے. اسی لیے جب آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو آپ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ ہماری دعا ہی نہیں سن رہا تو، یا اللہ میں تو تہجد بھی پڑھ رہی ہوں، میں تو آدھی رات کو اٹھ رہی ہوں اور تو میری دعا نہیں سن رہا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کسی کی بھی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا. آپ کی دعا یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا کچھ ٹائم بعد قبول ہوتی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے. تو ایسے الفاظ کا کبھی استعمال نہ کریں کہ میری تو دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ میری سنتا ہی نہیں، میں اتنے عرصے سے مانگ رہی ہوں یا مانگ رہا ہوں، ابھی تک مجھے وہ چیز یا وہ انسان نہیں ملا. کیونکہ ہمارا فیوچر تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو روز ازل سے پتہ ہے کہ ہم کو کس چیز سے تکلیف ملے گی، کیا چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی، کس راہ پہ چل کر ہم نقصان اٹھائیں گے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے کاموں میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. ہاں، ہم تہجد پڑھیں، ہم دعا مانگیں، مگر دعا مانگنے کے بعد ہم سب کچھ اللہ تعالیٰ کو سونپ دیں، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں کہ اب جو کرے گا اللہ کرے گا. کیونکہ اللہ تو اپنے ہر ایک بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. اسی لیے کبھی بھی دعاؤں کی قبولیت میں جلد بازی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہماری دعا کب قبول ہونی بہتر ہے. اور جب ہم دعا کے قبول نہ ہونے پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو ہماری فلاں دعا قبول ہی نہیں کی، یا ہماری فلاں خواہش پوری ہی نہیں ہوئی، ہم نے تو تہجد میں بھی اٹھ اٹھ کر مانگا تھا، تو دیکھیں یہ ایک شکوہ ہے، یہ ایک شکوہ میں کاؤنٹ ہوتا ہے. اور جہاں شکوہ آ جائے وہاں قبولیت نہیں ہوتی. تہجد کی نماز اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے بنائی ہے. اس لیے تہجد کی نماز کی نیت صرف اللہ تعالیٰ کا نزدیک ہونا اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے. اب میں یہ بھی نہیں کہتی کہ آپ تہجد میں اللہ سے کوئی دعا نہ مانگیں، یا اپنی کوئی بھی تکلیف یا کوئی بھی پریشانی اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ رکھیں، اور آپ صرف تہجد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پڑھیں، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے پڑھیں، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھیں. نہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگیں. تہجد میں آپ جو بھی آپ کی تکلیف ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کریں. اپنے دل کی جو بھی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے کرنی ہے، اپنے دل کا حال اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے. لیکن کبھی بھی یہ نہ ہونے دیں کہ میں ڈیلی تہجد پڑھ کے مانگتی ہوں اور پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میں اللہ تعالیٰ سے اتنا رو رو کر مانگتی ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول نہیں کرتا. دیکھیں، ایسے الفاظ ادا کرنے والے شخص بہت غلط ہوتے ہیں، کیونکہ کافی سارے میسیجز ہوتے ہیں، کافی سارے کامنٹس میں خود پڑھتی ہوں، لوگ خود کہتے ہیں کہ میرا یہ مقصد ہے پورا ہی نہیں ہو رہا، میں تہجد بھی پڑھ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ سن ہی نہیں رہا. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کو ہماری عبادتوں کی، ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. جب ہم بے سکون ہوتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون بخشنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے نا. ہماری روح کی غذا سے وہی اللہ کا ذکر ہے. تو اس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں. اگر ہم اس کی عبادت کرنا چھوڑ بھی دینا تو بے شمار فرشتے ہیں جو دن رات اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو اگر ہم عبادت نہیں کریں گے تو اس سے تو عبادت کرنے والوں کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ عبادت، یہ تہجد تو ہم اپنے ہی فائدے کے لیے پڑھتے ہیں. اس تہجد کا، ان نمازوں کا، ان اذکار کا صرف ہمیں ہی فائدہ پہنچتا ہے. تو اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں. اسی لیے اگر آپ کی کوئی بھی خواہش ہے، بے شک آپ کے دل میں جو بھی دعا ہے، خواہش ہے، حاجت ہے، آپ کو مانگنی ہے، آپ مانگیں اللہ تعالیٰ سے. مگر نیت تہجد کے ٹائم پہ یہ رکھیں کہ میں تہجد اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں.
تو اسی لیے تہجد میں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو ہی مانگیں، اللہ تعالیٰ کو ہی بتائیں کہ اللہ میں تیری محبت میں تہجد کی نماز ادا کرتی ہوں، تیری محبت میں اپنا نرم نرم گرم گرم بستر چھوڑ کر بیدار ہوتی ہوں، یا اللہ تیری محبت میں رات کو اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتی ہوں اور میں تہجد کی نماز کا اہتمام کرتی ہوں، اور صرف تیری محبت میں رات کے اس پہر تجھے یاد رکھتی ہوں۔ کبھی بھی اپنی عبادت کا صلہ نہیں مانگی، کبھی بھی اپنی عبادت کا بدلہ اللہ سے طلب نہ کریں۔ اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو آپ کی دعائیں تو خود بخود قبول ہو جائیں گی، پھر آپ کی دعا کو کوئی بھی قبولیت سے نہیں روک سکتا۔ جب اللہ آپ کا تو سب آپ کا۔ آپ جو اللہ سے مانگتے ہیں، اگر اللہ آپ کو وہ چیز دے دے تو شکر ادا کریں، اور اگر نہیں ملتا تو بھی شکر ادا کریں، کیونکہ اس میں بھی آپ ہی کی کوئی نہ کوئی بہتری ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ ہمارا بار بار یہ کہنا کہ یا اللہ میری تو دعا قبول نہیں ہو رہی، یا میری دعا کب قبول ہوگی، یہ سب ناشکری میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ناشکری بالکل بھی پسند نہیں۔ اسی لیے اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یا جو بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ جس دن آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا مل گئی نا، اس دن آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کریں گے۔ تو اس لیے آپ تہجد پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں، اس کی محبت مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی اگر محبت مل گئی تو پھر ہمیں کسی کی محبت کی طلب باقی نہیں رہے گی۔ اللہ کی محبت کے سامنے کوئی بھی محبت ذرا برابر بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر انسان یہ سوچ لینا کہ مجھے رب مل جائے، مجھے اللہ مل جائے، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا یہ کہے گا کہ مجھے فلاں شخص سے محبت ہے، یا یہ لڑکی مجھے چاہیے، یا یہ لڑکا مجھے چاہیے، بلکہ تب وہ لڑکی یا وہ لڑکا اللہ تعالیٰ کی رضا مانگے گا۔ تو میں بس آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، بچوں کی طرح رو رو کر مانگیں، اللہ تعالیٰ سے بولے کہ یا اللہ آج یہ ہو گیا میری زندگی میں، آج اس نے میرے ساتھ یہ کیا، آج میرا دل ٹوٹا، آج میں بہت روئی، اس وجہ سے روئی، آج کیسا دن گزرا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، بات کر کے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ سے، پوچھ کر تو دیکھیے اللہ سے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا میری پریشانی، تو بہتر جانتا ہے۔ کوئی بھی انسان آپ کا اتنا اچھا نہیں سوچ سکتا جتنا اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا سوچتا ہے۔ انسان صرف اپنے مفاد کے لیے انسان کو یوز کرتا ہے، صرف اپنے فائدے کے لیے یوز کرتا ہے۔ فائدہ ہوگا تو مدد ہوگی، فائدہ نہیں تو کوئی مدد نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کوئی فائدہ نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ میں کوئی مفاد پرستی نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب ہو جائے، بس میرے قریب ہو جائے۔ لیکن ہم تو انسانوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ بس کسی طرح مولانا جی ہمارا یہ کام کر دے، کسی طرح کوئی بھی انسان ہمارا کام کر دے۔ لیکن ہم اتنے 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 بے یقین ہیں نا، ہم انسان اتنے بے صبرے، بے یقین، اتنے ناشکرے ہیں نا۔ آپ اللہ کی طرف آئیں، اللہ سے مدد مانگیں، تکلیف میں، خوشی میں اس سے پکاریں۔ ابھی بھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، آپ استغفار کر سکتے ہیں، آپ توبہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے، اپنا دیدار نصیب کرے، اپنا قرب نصیب کرے۔ اور پلیز میرے لیے بھی دعا کریں کہ یہ جو ویڈیوز میں بناتی ہوں یا جو بھی باتیں آپ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔